السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ قابل احترام علماء کرام، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، ایک بہت ہی اہم عنوان کے تحت بنگلورو دروس کے تحت دینی دروس کا یہ سلسلہ جاری کیا گیا ہے۔ ایک ایسے دور میں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ہدف بنایا جا رہا ہے اور آپ کے بارے میں آپ کی شخصیت کو داغدار کرنے کے لیے آپ کا مذاق اڑانا یا آپ کو غلط تصویر میں غلط طرح سے پیش کرنا اظہار خیال کی آزادی کے نام پر پڑھے لکھے ملکوں میں جو دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے بہت ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ مانے جاتے ہیں، تو یہ طوفان بدتمیزی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کیا جا رہا ہے، ایسے دور میں مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی فضیلت کا احساس بیدار کریں اور یہ جانیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کتنا اونچا مقام دیا ہے۔ کسی کے آپ کے بارے میں برا بولنے سے، آپ کو غلط ثابت کرنے کی ناکام کوشش کے ذریعے سے، دنیا والوں کے سامنے آپ کی تصویر کو بگاڑنے کی کوشش سے آپ غلط ثابت نہیں ہو جاتے۔ مسلمانوں کو اس سلسلے میں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ عزت اور ذلت کا دینے والا اللہ ہے۔ جسے اللہ رب العالمین عزت دے، جس کا مقام اللہ تعالیٰ اونچا کرے، اسے کوئی رسوا نہیں کر سکتا اور اسے کوئی چھوٹا نہیں کر سکتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کرے، چاہے دنیا کا مال و متاع، دنیا کی ساری چیزیں اس کے پاس ہوں، اس کو عزت نہیں مل سکتی ہے۔ حقیقی عزت اور حقیقی مقام اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ بلا شبہ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت ہی اونچا مقام دیا ہے، اور قرآن و سنت میں اس کے نصوص پھیلے ہوئے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسے دور میں جس میں اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غلط بیانی، آزادی اظہار خیال کے نام پر کی جا رہی ہے، وہیں وہ صحیح علم حاصل کر کے دوسروں تک اس کو پہنچائے۔ اگر لوگ غلط بات کر رہے ہیں تو صرف اس کو کنڈیم کرنا کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اسی کے ساتھ ضروری ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے سامنے صحیح بات پیش کریں، اس لیے کہ بہت سارے لوگ سننے کے لیے تیار بھی ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی توجہات مسلمانوں کی طرف ہوتی ہیں۔ اگر ہم صحیح بات کریں تو ایسے بہت سارے منصف مزاج لوگ ہوتے ہیں جو اس صحیح بات کو سن کر سوچتے ہیں اور اسے تسلیم کرتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے جو حالات پیدا ہوتے ہیں جس میں اسلام کے خلاف کارروائیاں ہوتی ہیں، انہی حالات میں کچھ منفی پہلو اگر ہے تو مثبت پہلو بھی ہوتا ہے، اس کا نیگیٹو آسپیکٹ ہے تو پازیٹیو آسپیکٹ بھی ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں اسلام اور مسلمان، قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت لوگوں کی نگاہوں میں آتی ہے، اور
وہ اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے جستجو کرتے ہیں، اور اگر ان کے سامنے صحیح معلومات آتی ہے تو بہت سارے لوگ اسلام کی نعمت سے مالا مال بھی ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ایسے حالات میں ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم صحیح بات کو جانیں اور صحیح بات کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ آج کا جو ہمارا درس ہے اور اس سے آنے والے جو بھی دروس ہیں، ان میں اسی مقصد کو ہم سامنے رکھتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متعلق، آپ کے مقام سے متعلق جو باتیں قرآن و سنت میں ہیں، انشاءاللہ ان کا مطالعہ کریں گے۔ ہماری اس گفتگو کا عنوان، چاہے اس کو آپ عظمت رسول کہیں یا مقام رسول کہیں، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، آپ کا مقام، آپ کے فضائل، آپ کے تعلق سے قرآن و سنت میں جو عظمت کا پہلو ہے، یہ ہمارا عنوان ہے۔ تو تقریباً اس میں 30 ابواب ہیں سمجھ لیجئے، اور یہ مستقل ایک کتاب ہے جو انشاءاللہ آگے طبع بھی ہوگی۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور آپ کے خصائص ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کیا ہے، اللہ کے ہاں آپ کا مقام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی بلندی آپ کو دی ہے، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ منفرد باتیں، وہ خاص باتیں جو اور کسی کو نصیب نہیں ہوئی، یہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو زیادہ تر اس کا حصہ تو اسی عنوان سے متعلق ہے کہ وہ کیا خصوصیات ہیں فضیلت کی جو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہیں۔ تو ایک ایک کر کے انشاءاللہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس چیز کو ہمارے لیے بھی ایمان کی زیادتی کا ذریعہ بنائے، اور ہمارے بچوں کے لیے خاص طور سے، کیونکہ آنے والا دور ہم نہیں جانتے۔ یہ جو کتابچہ ہے، جو کچھ نقاط اس میں جمع ہے، انشاءاللہ کتابی شکل میں بھی چھپے گا، اور خاص طور سے یہ بچوں کے لیے جمع کیا گیا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ ضرورت نہ صرف بچوں کی بلکہ بڑوں کی بھی ہے۔ تو ان ابواب میں یا ان نقاط میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان بیان کی ہے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کیا فضیلت بیان کی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو بتایا، اور آپ جہاں ایک انسان تھے وہیں آپ ایک رسول بھی تھے، اور آپ کی ذمہ داری تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف جو وحی نازل کرے اس کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اے نبی، جو نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نصیب ہوئی ہے تو اسے لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اونچا مقام دیا، وہ آپ نے بھی لوگوں کے سامنے دعوت کے طور پر، تعلیم کے طور پر، اظہار حقیقت کے طور پر پیش کیا۔ تو آج ہمارے سامنے ساری چیزیں موجود ہیں، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کرنا ہم جیسوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعریف کی جائے، کمالات آپ کے بیان کیا جائیں، آپ کے اعلیٰ اوصاف بیان کیے جائیں، ہماری زبان جو ہے اس کے اعتبار سے کمزور ہے، ہم واقعی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو کچھ چیزیں جو یعنی ہمارے سامنے ہیں، ساری چیزیں تو بیان نہیں کی جا سکتی ہیں، کچھ چیزیں ہم ان دروس میں اس سلسلے میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز، اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں پر خصوصاً اور ساری انسانیت کے لیے عموماً ایک ہدیہ اور ایک نعمت کے طور پر بیان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا تحفہ تھے، خاص طور سے ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و انعام تھے، اور اس احسان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا جب ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا، ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ وہ رسول کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی آیتیں انہیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے۔ ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں برے اخلاق و عقائد سے پاک کرتا ہے،
اور ان کی تربیت کر کے ان کو پروان چڑھاتا ہے، ان کی خوبیوں کو مزید بڑھا کر ترغیب دے کے حوصلہ افزائی کر کے انہیں بہتر انسان بناتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کا احسان قرار دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات انسان پر بہت سارے ہیں۔ انسان کو پیدا کیا، اس کو بہتر جسم دیا، اس کو سوچنے سمجھنے کی، سننے دیکھنے کی، بولنے کی، سننے کی طاقت دی، اور اس کے لیے غذا کا انتظام کیا، کھانا پانی اس کے لیے پیدا کیا، اس کو لباس عطا کیا، اس کو رہنے کے لیے گھر رہائش کے لیے بہترین ٹھکانہ دیا، اس کے لیے جانوروں کو مسخر کیا، کائنات کے پورے نظام کو اس کے نفع کے لیے، نفع بخشی کے لیے رواں دواں کیا۔ اللہ نے سارا نظام اس کے لیے قائم کیا، اس کے لیے ہوائیں چلائیں، اس کے لیے بارش برسائی، اس کے لیے زمین کو ہموار کیا، زرخیز بنایا تاکہ وہ اپنی کھیتی باڑی اس میں کر سکے، دریاؤں کو اس کے لیے مسخر کیا، اور نہ جانے کتنے احسانات ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نہیں شمار کر سکتے۔ لیکن ان ساری نعمتوں میں ایک عظیم الشان نعمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بلکہ ان نعمتوں سے بڑھ کے نعمت ہے، کیونکہ یہ نعمتیں مادی ہیں، دنیاوی ہیں، اور ان کے لیے اختتام ہے، ان کے لیے بقا نہیں ہے۔ کھانا پینا ختم ہو جاتا ہے، صحت بڑھاپا بیماری میں تبدیل ہو جاتی ہے، اسی طرح سے آدمی دنیا میں نعمتیں اس سے چھن بھی جاتی ہیں، اور وہ خود دنیا چھوڑ کے چلا بھی جاتا ہے، زندگی کی نعمت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے انتساب، آپ پر ایمان، آپ کی تعلیمات سے استفادہ، یہ انسان کے لیے ایک دوسری حیات کا دروازہ کھولتا ہے، وہ ہے اس کے دل کی حیات۔ ایک آدمی کفر میں پڑا ہوا ہے، اس کا دل مردہ ہے، بلکہ اس پر مردہ کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ او من کان میتن، اللہ نے کہا وہ اس کا حال آپ دیکھا ہے جو مردہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ذریعے سے اس کو حیات دی۔ ایک آدمی کے پاس ایمان نہیں، گویا مردہ ہے، وہ مردہ پڑا ہوا ہے، اس کے اندر شعور نہیں ہے، اس کا دل مردہ ہے۔ لیکن جب اس دل میں ایمان آتا ہے تو دل زندہ ہو جاتا ہے، بیدار ہو جاتا ہے، اس میں شعور پیدا ہوتا ہے، اس میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، مخلوق پر اللہ سے رحم پانے کے لیے ترحم پیدا ہوتا ہے۔ ایمان انسان کو ایک نئی زندگی دیتا ہے، بلکہ ایمان انسان کو ایک بہتر زندگی کا راستہ بتاتا ہے، اس کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے، جو کہ آخرت کی جنت والی زندگی ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو آدمی جہنم میں جائے، جس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں جیے گا نہ مرے گا، نہ وہ زندگی کہلانے لائق ہے، اور وہاں موت مانگ کے بھی موت ملنے والی نہیں ہے۔ ایسی زندگی جس کو زندگی بھی نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اصل زندگی کون سی ہے؟ آخرت کی زندگی ہے، اور بہترین مقام کون سا ہے؟ جنت۔ اس جنت کو پانے کے لیے، اس جنت میں جانے کے لیے، اس جنت کا راستہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اس سے بڑھ کے اللہ کا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ صرف کتاب بھی نازل کر دیتا، ہم سمجھ نہیں پاتے، اس لیے کہ کتاب کو سمجھانے کے لیے کتاب کا صحیح فہم ضروری ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا۔ اللہ نے خود فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے نبی، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے، اس نصیحت کو نازل کیا ہے، قرآن، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ اے نبی آپ لوگوں کو واضح کر کے بتاؤ، سمجھاؤ کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس کیا نازل ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ سمجھاتے تو ہم قرآن کے مفاہیم سے مستفید نہیں ہو پاتے جیسا کہ ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفہیم سے، آپ کے ایکسپلینیشن سے آزاد ہو کر جو آدمی قرآن سمجھتا ہے وہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔
وہ دین کے اہم ترین معاملات میں ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ یہ جو نور ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے رہنما بنا کر بھیجا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر آپ دیکھیں قرآن کے احکام کی، دین کی تعلیمات کی عملی تطبیق کے لیے وہ دیکھے کس کو؟ اسوہ کہاں سے ملے گا؟ دنیا کا بہترین سے بہترین قانون یا بہترین سے بہترین تعلیمات کا مجموعہ اگر کتاب کی شکل میں انسان کو دے دیا جائے، جب تک کہ اس کی عملی تطبیق اس کو نہ سمجھائی جائے، کر کے نہ دکھایا جائے، تب تک کہ واقعی فہم قاصر رہتا ہے، صحیح ڈھنگ سے آدمی سمجھ نہیں پاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بھیجا صرف بتانے کے لیے نہیں، دکھانے کے لیے بھی بھیجا۔ صرف زبان سے آپ نے بتایا نہیں یہ ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، بلکہ آپ نے عمل کر کے دکھایا۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کے احسانات میں سے ایک عظیم الشان احسان، انعام اور بندوں کے لیے ایک نعمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر۔ ایمان والوں پہ کیوں؟ سارے انسانوں پہ نہیں، سارے انسانوں پر ہیں، لیکن واقعی کما حق ہو آپ سے استفادہ کرنا اہل ایمان کا خاصہ ہے۔ یہی تو وہ لوگ ہیں جو آپ کی قدر کرتے ہیں، یہی تو وہ لوگ ہیں جو آپ کی تعلیمات سے مستفید ہوتے ہیں، یہی تو وہ لوگ ہیں جو آپ کی ہر بات کو اپنی جان سے قیمتی سمجھتے ہیں، آپ کی بات کو کبھی گرنے نہیں دیتے، آپ کی بات کو سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس لیے خاص طور سے انعام احسان ایمان والوں کے لیے ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب انہی میں سے ایک رسول ان کے درمیان مبعوث کیا، بھیجا، انسانوں کے درمیان انسان۔ یہ رسول کیا کرتے ہیں؟ پورا خاکہ اللہ نے بیان کیا کہ وہ کیا طرز ہے جس کی بنیاد پر یہ رسول لوگوں کو گمراہی سے نکالتے ہیں۔ کیا کہا؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں۔ قرآن نازل ہوا، لوگوں کے سامنے اس کے الفاظ کما حقہ من وعن پیش کر دی ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے، اللہ کا پیغام جوں کا توں پیش کرتے ہیں تاکہ امت حفظ کر سکے، اس کو محفوظ کر سکے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، صرف اتنا نہیں کہ بات کو پہنچا دیا، بلکہ ویزکیہم، ان کا اہل ایمان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ کیا ہے؟ گندگی سے پاک کرنا اور خوبیوں کو پروان چڑھانا، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ زکا پاک کرنے کے لیے بھی آتا ہے اور نشو و نما کے لیے بھی آتا ہے، پروان چڑھانے کے لیے بھی آتا ہے۔ اسی پر سے زکوٰۃ ہے جو بڑھتی ہے، پاک ہونے سے بڑھتی ہے۔ تو یہ رسول اہل ایمان کی تربیت کرتا ہے، ان سے گندگی کو صاف کرتا ہے، اور ان میں جو اعلیٰ اوصاف ہیں جو اللہ نے ان کی فطرت میں رکھے ہیں ان کو مضبوط کر کے تربیت کے ذریعے پروان چڑھاتا ہے، بہتر انسان ان کو بناتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور نہ صرف کردار کے اعتبار سے بہتر بناتا ہے بلکہ فکر کے اعتبار سے بھی ان کو اعلیٰ بناتا ہے۔ انہیں اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتا ہے، کتاب میں جو احکام ہیں انہیں وہ احکام بتاتا ہے، اور انہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ان احکام کی عملی تطبیق کیسے ہوگی یہ بتاتا ہے۔ بھئی دوائی اگر کسی کو بتا دیا جائے کہ یہ دوائی ہے، اس دوائی کو کب کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، کس کے لیے چلتی ہے، کس کے لیے نہیں، عام خاص اور وقت اس کا کیا ہے، ساری چیزیں، اور اس کو کھانا ہے یا لگانا ہے، یہ ساری چیزیں ایک ڈاکٹر کو معلوم ہوتی ہیں۔ صرف دوائی کا مل جانا علاج ہونے کی لازمی ضمانت نہیں، بلکہ خطرہ بھی ہو سکتا ہے، وہ ہلاکت بھی ہو سکتی ہے کہ غلط طریقے سے اس پر عمل کیا ہے۔ تو یہ جو رسول ہیں، حکمت کے معنی کیا ہے؟ وضع الشیء فی موضعہ، چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا۔ اللہ رب العالمین کے جو احکام ہیں، ان احکام کو جس طرح سے اس کی تطبیق ہے، کیسے اس پر عمل کیا جائے، آپ اپنے قول و عمل کے ذریعے سے لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں، اور آپ لوگوں کو زندگی گزارنے کا حکیمانہ طریقہ سکھاتے ہیں۔ وہ حکمت پر مبنی اصول زندگی کے سکھاتے ہیں کہ انسان در در کی ٹھوکریں کھا کے پھر
اس کے بعد پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے کورس کر کے سمجھ میں آتا ہے یہ تو 1400 سال پہلے سکھا چکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بہت دیر سے وزڈم اس کو ملتی ہے جو اس کے گھر میں کتاب کی شکل میں رکھی ہوئی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے چلے گئے ہیں. تو آپ وہ حکمت سکھاتے ہیں جس کے بغیر انسان جاہل ہے، چاہے دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو. اس لیے کہ یاد رکھیں کہ نور دو طرح کے ہیں. ایک نور وہ ہے جو خارجی ہے، ایک نور وہ ہے جو داخلی ہے. مثلا ایک آدمی آنکھ والا ہے، بہت اچھی آنکھ اس کی ہے، تیز آنکھ اس کی ہے، کوئی عیب نہیں، چشمہ بھی نہیں، ایک دم اچھا. لیکن اگر اندھیرا ہو تو اس آنکھ کا فائدہ کیا؟ اگر باہر اجالا ہی نہ ہو، سورج ہی نہیں ہے، تو ایسی آنکھ اجالا نہ ہونے کی وجہ سے اندھیرے میں نہ ہونے کے برابر ہے. وہ آدمی ٹھوکر کھائے گا اگرچہ اس کی آنکھ صحیح ہے. اس کو خارجی نور کی بھی ضرورت ہے. اسی طرح انسان کے پاس عقل ہے، بہت زبردست عقل ہے، اس کی بہت اچھی عقل ہے، بہت سوچنے والا ہے، وزڈم والا ہے، ٹھیک ہے. جب تک کہ نبوی نور اس کو نہیں نصیب ہوگا، ربانی رہنمائی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وہ نور اگر اس کے پاس نہ ہو تو عقل کی روشنی، آنکھ بینائی ہونے کے باوجود بھی وہ ٹھوکرے کھائے گا. اور یہی آج انسانیت کا حال ہے. لہٰذا انسان کو خارجی نور کی ضرورت ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ رسول کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. وہ نور جو انسان کی عقل کے لیے ضروری ہے، جیسے آنکھ کے لیے روشنی ضروری ہے صحیح سوچنے کے لیے، صحیح دیکھنے کے لیے، وہ نور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں حکمت کی شکل میں. اور اللہ نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ، حالانکہ اس سے پہلے ان کا حال کیا تھا؟ یہی اہل ایمان ہے، لیکن اس سے پہلے ان کا حال کیا تھا؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، چھوٹی موٹی نہیں، ایک دم ایویڈنٹ، ایک دم بالکل واضح طور پر گمراہی میں تھے. اس سے زیادہ گمراہی کیا ہوگی کہ توحید کے گھر کو انہوں نے بتوں سے بھر رکھا تھا. اس سے زیادہ گمراہی کیا ہوگی کہ وہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں دفن کرتے تھے. اس سے زیادہ گمراہی کیا ہوگی کہ وہ لوگ صحیح غلط نہیں دیکھتے تھے بلکہ قبیلے کی طرفداری کو صحیح سمجھتے تھے. عدل و انصاف نہیں، کچھ نہیں، سارے اصول الٹے پلٹے. سماج بگڑا ہوا تھا، وہ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، غلط کو صحیح سمجھتے تھے، صحیح کو غلط سمجھتے تھے. اس پورے معاشرے کو، صحابہ کے معاشرے کو، عرب معاشرے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین معاشرہ بنایا. وہ کیا راستہ تھا؟ یہی راستہ تھا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ایسی عظیم الشان شخصیت اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو دی، خصوصاً اہل ایمان کو. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. یہ احسان بہت سارے ان لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے جو پہلے ایک طرف جاتے ہیں، پھر دوسری طرف، پھر تیسری طرف، لمبا زندگی بھر کا سفر کر کے ٹھوکریں کھاتے کھاتے اپنی رائے بدلتے بدلتے زندگی کے آخری ایام میں ان کو اسلام ملتا ہے. آخری زندگی کے مرحلے میں انہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا تعارف نصیب ہوتا ہے. پھر احساس ہوتا ہے کہ کاش کے پہلے ملا ہوتا، اتنے چکر کاٹ کے یہ ملا ہے. انہیں اس کی قدر ہوتی ہے کہ واقعی مرنے سے پہلے کم سے کم ملا تو صحیح. لیکن جنہیں شروع سے ملا ہے بعض اوقات وہ ناقدری میں مبتلا ہوتے ہیں. جب نعمت یوں ہی مل جاتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی ہے. جب بہت مشقت کر کے ٹھوکریں کھا کے مطلوب حاصل ہوتا ہے تو اس کو جان سے زیادہ آدمی قیمتی سمجھتا ہے، اپنے سینے سے لگائے رکھتا ہے. یہ انسان کا المیہ ہے، کیا کیا جائے. اس کو کھونے کے بعد سمجھ میں آتا ہے، یا پھر یوں ہی مل جائے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے. لہٰذا ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے شعور کو بیدار کریں، اپنے دلوں کو حرکت دیں، ہم اپنی نیند سے جاگیں، اپنے دور کو سمجھیں اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، اس کو سمجھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الشان تحفہ ہیں جو اللہ رب العالمین نے انسانیت کو دیا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں اپنے بارے میں بتایا کہ آپ اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا تحفہ ہیں، جو آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا تھی اہل ایمان کے لیے؟
ایک شفیق باپ کی طرح آپ نے صحابہ کو چھوٹی بڑی ساری چیزیں سکھائیں۔ ایک باپ اپنی اولاد کو چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھاتا ہے، بیٹا ایسے ہاتھ دھوتے ہیں، ایسے کھانا کھاتے ہیں، ایسا پیشاب کرتے ہیں، بٹن ایسے لگاتے ہیں، کپڑے ایسے پہنتے ہیں، ایسے چلتے ہیں، راستہ ایسے کراس کرتے ہیں، یہ نہیں بولتے، یہ نہیں کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں اولاد کو اپنی سکھاتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے کیا صحیح کیا غلط ہے۔ لیکن کیا صرف عمر ہی کا تقاضا ہے کہ اس کو سکھایا جائے؟ نہیں، بعض اوقات انسان کی زندگی چلی جاتی ہے لیکن زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ جس معاشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، رسول بنا کر بھیجے گئے، اس معاشرے میں اس قدر جہالت تھی کہ لوگ برہنہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، اتنا بھی شعور نہیں تھا۔ ان کی حیثیت گویا کہ بچوں کی طرح تھی کہ بچے جیسے برہنہ گھومتے ہیں وہ لوگ کعبہ کا طواف کرتے تھے، بلکہ اس کو دین سمجھتے تھے۔ یہ تصور کرتے تھے کہ ہمارے کپڑے ایسے جن میں ہم نے گناہ کیے ہیں، ہم اللہ کے گھر کا طواف ان گناہوں میں کیسے کریں گے؟ گناہ والے کپڑے پہن کے کیسے کریں؟ اللہ اتنا پاک ہے، اور برہنہ طواف، اتنی جہالت۔ ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائی، ایک ایک چیز آپ نے سکھائی۔ آپ نے خود فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، میرا تم سے رشتہ ایسا ہے جیسے ایک باپ کا ہوتا ہے اپنی اولاد سے۔ میری حیثیت تمہارے لیے، میرا مقام ایسا ہے تمہارے درمیان جیسے ایک باپ کا معاملہ ہوتا ہے۔ اعلمکم، میں تمہیں سکھاتا ہوں، میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں۔ ایک باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اولاد کو سکھائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کو سکھایا، بلکہ ساری انسانیت کو آپ نے حق پہنچایا۔ خصوصاً اہل ایمان کے لیے آپ ایسے ہیں جیسے ایک والد ہوتا ہے۔ تعلیمی اعتبار سے آپ کی حیثیت ایسی ہے۔ آپ نے خود فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے ایک والد کی طرح ہوں، باپ کی طرح ہوں۔ اعلمکم، میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ کہ آپ نے ایک بچے کو سکھانے کی طرح امت کو چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھائی۔ دایاں سے کھانا چاہیے، سامنے سے کھانا چاہیے، بسم اللہ بول کے کھانا چاہیے، پیشاب ایسے کرنا چاہیے، پاخانہ کے لیے یہ قاعدے ہیں، یہ چیزیں ہیں، لباس ایسے پہنتے ہیں، پہلے دایاں مسجد میں قدم رکھتے ہیں، بیت الخلاء میں بایاں رکھتے ہیں۔ ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز آپ نے سکھائی۔ ناک سنکنے کا طریقہ آپ نے بتایا، کلی کرنے کا طریقہ آپ نے سکھایا، نیند سے اٹھنے سے لے کر سونے تک کی زندگی، پیدائش سے لے کے موت تک کے احکام آپ نے سکھائے۔ چاہے نکاح کا معاملہ ہو، یا پھر اسی طرح سے حکومت کا معاملہ ہو، یا تجارت کا معاملہ ہو، یا عبادت کا معاملہ ہو، یا عقائد ہوں، یا عبادات ہوں، اخلاق ہوں، ساری چیزیں آپ نے سکھائی۔ انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، میں باپ کی طرح ہوں، تمہیں سکھاتا ہوں۔ لہٰذا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرے، اس لیے کہ جیسے قدر زندگی میں آتی ہے اس کے بعد ساری خیر کے دروازے کھلتے ہیں۔ ناشکری سارے دروازے بند کر دیتی ہے، شکر خیر کے دروازے کھولتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والی ہدایت، آپ کی شخصیت سے استفادہ، اس کی قدر کرے، اس امت میں اللہ نے پیدا کیا، اس کو اس پر اس کی قدر کرے، اللہ کا احسان مانے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمت ہدایت کی بڑھائے گا۔ تو یہ جو حدیث میں نے بیان کی، امام احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے۔ سیل جامع صغیر حدیث نمبر 2346 اور حدیث حسن ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسا رسول ہمیں عطا کیا جو خود صراط مستقیم پر تھا، اور جس نے ساری انسانیت کو صراط مستقیم کی طرف دعوت دی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے خود دلیل دی، اللہ نے خود اس بات کو بیان کیا، اے نبی آپ صراط مستقیم پر ہو، آپ صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو۔ یقینی طور پر تیقن انسانیت کے لیے اس میں ہے کہ وہ راستہ جو سارے نبیوں کا راستہ ہے، صراط مستقیم، ہدایت والا راستہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نئے راستے پر نہیں تھے، آپ اسی راستے پر تھے جس پر سارے رسول چلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قرآن کی قسم کھا کے کہا، یاسین والقرآن الحکیم، یاسین حکمت سے بھرے قرآن کی قسم، حکمت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، اے نبی آپ رسولوں میں سے ہو، یقیناً آپ ان لوگوں میں سے ہو جنہیں رسول بنا کر بھیجا گیا، علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہو۔
مشرکین آپ کو گمراہ کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، آپ کو شاعر کاہن کہتے تھے، آپ کو صابی کہتے تھے، بددین کہتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے آسمان سے آپ کے لیے فیصلہ کیا اور ساری انسانیت کو بتا دیا کہ اے نبی آپ رسولوں میں سے ہو، آپ عام انسان نہیں ہو، اور آپ ہدایت والے راستے پر ہو، اعلیٰ صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہو۔ سورہ یاسین میں آیت نمبر 1 سے 4 تک آپ پڑھیے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ شورى آیت نمبر 52 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اے نبی بالیقین آپ لوگوں کو صراط مستقیم ہی کی طرف رہنمائی کرتے ہو، غلط راستے پہ آپ نہیں بھیج رہے، مس گائیڈ نہیں کر رہے لوگوں کو، بلکہ آپ اس راستے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہو جو سیدھا راستہ ہے، ٹیڑھا راستہ نہیں، سیدھا، اسٹریٹ پاتھ، سیدھا راستہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس ہدایت کو لے کر آئے وہ ہدایت صراط مستقیم والی ہدایت تھی۔ نہ صرف یہ کہ آپ نے لوگوں کو وہ راستہ بتایا، نہ صرف آپ نے لوگوں کو وہ راہ دکھائی، بلکہ خود آپ بھی اسی راہ پر گامزن تھے، آپ بھی اسی راستے پر چلتے تھے۔ اس اعتبار سے دونوں چیزیں آپ کی شخصیت میں جمع ہوتی ہیں کہ آپ صراط مستقیم کی رہنمائی کرنے والے بھی اور آپ صراط مستقیم پر خود چلنے والے بھی ہیں۔ آپ قول اور عمل دونوں کے اعتبار سے ہدایت کے جامع تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قول اور عمل دونوں کے اعتبار سے ہدایت کے جامع تھے۔ آپ کا قول بھی نورانی اور آپ کا عمل بھی نورانی ہے۔ جو آدمی آپ کے قول و عمل سے استفادہ کرے، اس کو اپنائے، وہ آدمی کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا اور وہ کبھی اندھیرے میں ٹھوکریں نہیں کھا سکتا ہے۔ لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں ایک روشن راستے پر چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ دنیا میں وقت آتا ہے، دن کا آتا ہے تو رات کا بھی آتا ہے، دن میں سب دکھائی دیتا ہے، لیکن رات میں آدمی گڑھے میں گر سکتا ہے، اندھیرا ہے۔ رات میں آدمی غلط جا سکتا ہے، اس کی گاڑی ٹریک چھوڑ سکتی ہے، کیوں؟ اندھیرا ہے۔ لیکن جس راستے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی کی، امت کو چھوڑا ہے، وہ ایسا ہے کہ اس کی رات بھی روشن ہے، دن تو روشن ہے ہی ہے، یعنی کبھی اندھیرے کے اوقات نہیں ہے، کنفیوژن نہیں ہے، بلکہ بالکل صاف ستھرا روشن معاملہ ہے۔ اگر اس راستے کو انسان اپنائے تو یہ آدمی کبھی ناکام نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ پہلی بات ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول قرار دیا، یہ سب سے یعنی عظیم الشان فضیلت آپ کی ہے۔ آپ عام انسان نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنایا۔ رسول کون سا؟ لوگوں کی رہنمائی کرنے والا، لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتانے والا، لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے والا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس ہدایت کے راستے پر چلنے والا۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ راستہ دکھایا، بلکہ ماننے والوں کی، اس راستے پر آنے والوں کی تربیت کرنے والا۔ اور کیا چاہیے آپ کو؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھانے والا، نہیں بہت بڑے بڑے فلاسفیکل ڈیبیٹس کرتے ہیں، زندگی کے پیشاب پاخانے کے مسئلے معلوم نہیں۔ ہمارے رسول ایسے نہیں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فکری اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے بلند سوچ بھی دی، اعلیٰ ترین ہائی لیول تھنکنگ آپ نے دی۔ ایسے کلمات آپ کے احادیث کا ذخیرہ آپ دیکھیے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں موٹی موٹی باتیں بھی سکھائی جو بچوں کو بھی آپ بتا سکتے ہیں۔ یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے بچے، اے لڑکے، اپنے دائیں ہاتھ سے کھا، اپنے سامنے سے کھا، اور بسم اللہ، اللہ کا نام لے کے کھا۔ چھوٹی سی چھوٹی چیزیں جو بیسکس ہیں وہ بھی آپ نے سکھائے، اور بڑی سے بڑی حقیقتیں جو انسان کے لیے کنسیپچول چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی آپ نے سکھائی۔ یعنی کہ صرف اوپر کی باتیں اور عام لوگوں کی نہیں، بہت سارے مفکرین ایسے ہوتے ہیں، ان کی باتیں عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتی ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مفکر نہیں تھے، آپ اللہ کے رسول تھے۔ اور آپ کس کی طرف رسول تھے؟ آپ سب کی طرف رسول تھے۔
بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے نہیں، سب کے لیے۔ آپ ساری انسانیت کے لیے رسول تھے، اور انسانیت میں قسم قسم کے لوگ ہیں، علمی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، ہر اعتبار سے ان سب کے لیے رسول بنا کر آپ بھیجے گئے۔ لہٰذا آپ کی تعلیمات میں وہ جامعیت ہے، آپ کی تعلیمات میں وہ عالمیت ہے کہ آپ ہر سماج کے لیے، ہر دور کے لیے ہیں، سماج کے ہر طبقے کے لیے آپ ہیں۔ آپ کی رہنمائی سے ہر آدمی مستفید ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ بچے بھی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا رسول بنا کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنا کر بھیجا لوگوں کے لیے آیات کا پڑھ کے سنانے والا، ان کی تربیت کرنے والا، ان کو بہتر انسان بنانے والا، اور ان کو کتاب حکمت کے احکام کی، عقائد کی اور ساری چیزوں کی تعلیم دینے والا، اور ان کو ربانی حکمت سکھانے والا۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ کا جو ہمارے لیے اللہ نے عطا کیا، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گفتگو کرنے میں سب سے پہلا وصف آپ کا کیا ہے؟ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے قرآن کی قسم کھا کے کہا، کتنی بڑی بات ہے، آپ سوچئے، قرآن جیسی عظیم الشان کتاب جو اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی قسم کھائی اور اپنے کلام کا ایک خاص وصف بیان کیا ہے۔ قرآن کریم کی بہت ساری صفات ہیں، ان میں سے ایک صفت کیا ہے؟ قرآن حکمت سے پر ہے، حکمت سے بھرا ہوا ہے، یہ حکیمانہ کلام ہے جو حکیم کی طرف سے، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ قرآن کی حکمت خود گواہ ہے، قرآن میں حکیمانہ طرز حیات کی تعلیمات خود اس بات کی گواہ ہیں کہ یہ کلام انسانی نہیں ہے، یہ کسی زمانے کے ساتھ خاص اور مقید نہیں ہے، بلکہ یہ کلام ابدی ہے، ساری انسانیت کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، کسی دور کی تخصیص اس میں نہیں ہے۔ اتنا حکمت سے بھرا ہوا کلام، تو یہ جو کلام ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کلام کو پیش کرنے والا یہ اللہ کا رسول ہے، کیونکہ کلام خود اس بات کا شاہد ہے، یہ عام انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ نے قرآن کی قسم کھا کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور صراط مستقیم پر ہیں۔ لوگوں کا آپ کو تانا دینا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، کوئی حیثیت اس کی نہیں ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے جتا کے کہا، یہ دھاڑس تھی اللہ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ نہیں کہ آپ کو یقین نہیں تھا اور آپ کو اللہ نے یقین دلایا، نہیں، آپ جانتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیے، آپ جب جنگ احزاب میں آپ یعنی معاملہ بگڑ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے اور آپ نے اعلان کر کے کہا، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں، میں ایک شریف نفس خاندان سے ہوں، ایسا نہیں ہوں اپنی بات سے پھر جاؤں گا یا جھوٹی بات کروں گا یا ڈر جاؤں گا یا مخالفین کی وجہ سے اپنا کام چھوڑ دوں گا، نہیں، میں نبی ہوں، عام انسان نہیں کہ سوشل سروس کے لیے اٹھا، دیکھا قوم کی طرف سے رسپانس نہیں ہے، چھوڑ دیا، بھائی کائے کو دوسروں کے چکر میں پڑنا، کام دھندا کرو اپنا۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں، سماج سیوا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، دیکھتے کوئی رسپانس نہیں ہے، کچھ فائدہ نہیں ہو رہا، چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا انتخاب ہے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی بنایا، آپ خود سے نبی نہیں بنے کہ چلو لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ سماج میں جو لوگ اصلاح کے لیے اٹھتے ہیں وہ اپنے اندر سے ہوتا ہے، یہ ان کی اپنی چوائس ہوتی ہے، نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی چوائس ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے رسالت کو کہاں رکھنا ہے، اللہ نے چنا آپ کو، تو آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کو پورا یقین تھا اس بات پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ جو جھٹلا رہے ہیں، آپ کو جھوٹا کہتے ہیں، رسول نہیں مانتے ہیں، آپ دل چھوٹا نہ کریں، اللہ کے ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں، چاہے لوگ مانیں یا نہ مانیں۔ کتنے نبی آئے، ان کو کوئی ماننے والا نہیں تھا، کیا نہیں تھے نبی وہ؟ کیا نہیں تھے رسول وہ رسول تھے، جو اللہ کے ہاں مقام جس کو مل جائے، اگر لوگ مقام نہ دیں کوئی مطلب نہیں، کوئی نقصان نہیں، اللہ کے مقام ہے وہ کافی ہے، اللہ کی طرف سے اس کو ماننا، اس کی حیثیت کو تسلیم کیا جانا وہ کافی ہے، چاہے لوگ مانیں نہ مانیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو بتانے کے لیے کہا، لوگ مانے نہ مانے، آپ ہیں اللہ کے رسول۔
کوئی آدمی کہ سورج میں اجالا نہیں ہے، کیا آپ مطلب صحیح ہو گیا؟ سب لوگ میٹنگ کر کے طے کیے اور جمع ہو گئی بھیڑ پوری، نہیں اجالا، سورج اندھیرا ہے. دن کو رات کہنے سے رات ہو جاتا ہے؟ اللہ کے ہاں آپ رسول ہیں، لوگ مانے یا نہ مانے، آپ عظیم الشان انسان تھے، لوگ مانے یا نہ مانے، آپ ساری انسانیت کے لیے اسوہ نمونہ ہیں، چاہے لوگ اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں. لوگوں کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اللہ کے ہاں آپ کا مقام کیا ہے اور اہل ایمان کے دلوں میں آپ کا مقام کیا ہے. چاہے کوئی مانے نہ مانے، اہل ایمان اس کو مانتے ہیں اور قیامت تک مانیں گے. لا تزال طائفۃ من امتی، ہمیشہ ایک طبقہ رہے گا جو حق پر رہے گا، جو حق کا دفاع کرتا رہے گا، حق کے لیے باطل سے لڑتا رہے گا، باطل کو رد کرتا رہے گا. تو لوگ مانے یا نہ مانے سے فرق پڑتا نہیں. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت اعلیٰ و ارفع ہے. کسی کے آپ کا مذاق اڑانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹتی نہیں ہے، گھٹتی نہیں ہے، اس کی اوقات گھٹ جاتی ہے، اس کی اوقات گھٹ جاتی ہے، وہ اپنی اوقات بتاتا ہے. تو یہاں یہ یاد رکھیں کہ ایسا ہوتا رہے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتا رہا. لوگوں نے آپ پر برے برے القاب چشمہ کرنے کی کوشش کی. کسی نے آپ کو شاعر کہا، کسی نے آپ کو کاہن کہا، کسی نے آپ کو جادوگر کہا، کسی نے آپ کو مجنون کہا، کسی نے آپ کو جھوٹا کہا. کیا ہوا؟ وہ لوگ کچرے کی ردی کی ٹوکری میں چلے گئے، وہ لوگ ذلت کے گڑھے میں گر گئے. کیا حیثیت ہے آج ان لوگوں کی؟ کہاں گئے ابو جہل، کہاں گئے ابو لہب، کہاں گئے وہ سارے لوگ، عبداللہ ابن ابی، اور کہاں گئے سارے وہ لوگ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہا، آپ کی شان میں گستاخیاں کی. تاریخ نے ان کو حاشیوں میں بھی نہیں رکھا، ان کو فٹ نوٹس میں بھی جگہ نہیں ملی ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج اتنی کروڑوں 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 مسلمان دنیا کے مانتے ہیں اور غیر مسلم بھی آپ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں، جو منصف مزاج لوگ ہیں. تو یہ آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے عزت ہی عزت رکھی ہے. بعض ذلیل لوگوں کا آپ کی شان میں گستاخی کرنا، اس سے آپ کی شان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کوئی آدمی سورج پر تھوکے، اس کے اپنے چہرے پر گرے گا اس کا اپنا تھوک، سورج کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں. تو یہ پہلی بات ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں سے ایک بہت بڑی فضیلت آپ کا خود مقام ہے، جس کا ہر مسلمان اپنی نماز میں، اپنی اذان میں، خطبے میں اور کئی مقامات پر اعتراف کرتا ہے. اشہد ان محمدن رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ رسالت اللہ نے آپ کو دی، جو بہت بڑا مقام ہے، اور اس سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا کی. بہرحال تو یہ پہلا نقطہ آپ یاد رکھیں، جو سمجھ لیجئے ہمارا ایک مقدمہ اور ابتدائیہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت اعلیٰ و ارفع ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغامبر ہیں، شاہی پیغام پہنچانے والے. اللہ نے آپ کو چنا ہے، یہ آپ کی بہت بڑی فضیلت ہے. نمبر دوسری چیز، آپ کا نسب افضل ترین ہے. جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا، آپ نے کہا انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، لا کذب، اس میں جھوٹ نہیں ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. یہ حقیقت ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ فیکٹ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں، میں ایک ایسے خاندان میں سے ہوں کہ جو شرافت کے لیے دنیوی اعتبار سے معروف تھا. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اچھے خاندان میں پیدا کیا، جو قوم کے شرفاء میں سے تھے، جو قوم میں معروف لوگ تھے، سرداری ان کے ہاں تھی، قوم میں اصول کے لیے جانے جانے والے لوگ تھے، قوم کی قیادت کرنے والے لوگ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاندان چنا، تو ابراہیم علیہ السلام کا خاندان اور آپ کی نسل سے آپ کو پیدا کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی بات معلوم ہوتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت من القرن الذي كنت فيه. امام البخاری نے کتاب المناقب میں اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 3557. آپ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت من خیر قرون بنی آدم، میں
بنی آدم کے بہترین قرن میں مبعوث کیا گیا ہوں. یہ دور بہترین دور ہے. خیر الناس قرنی، بہترین لوگ میرے دور کے ہیں. صحابہ بہترین لوگ ہیں ساری بنی آدم میں، انبیاء کے بعد. بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنن فقرنن، میں ایک دور سے دوسرے دور میں منتقل ہوتا رہا. حتی کنت من القرن الذی کنت فی، یہاں تک کہ میں اس دور میں پیدا ہوا جس میں آج میں ہوں. آپ کس کی نسل سے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی. تو آپ بہترین نسلوں میں منتقل ہوتے رہے یہاں تک کہ آپ اس دور میں پیدا ہوئے اور مبعوث ہوئے جس میں آپ نے سانس لی، جس میں آپ رہے. تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین یعنی دور میں مبعوث ہوئے اور بہترین نسلوں میں منتقل ہوتے رہے. واثلہ ابن اسقع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے کنانہ کو چنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. واصطفى قریشا من کنانہ، اور کنانہ میں سے قریش کو چنا. واصطفى من قریش بنی ہاشم، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا. واصطفانی من بنی ہاشم، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چنا. آپ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ایک نسل سے دوسری نسل میں آپ منتقل ہوتے رہے یہاں تک کہ آپ بنی ہاشم میں پیدا ہوئے. آپ کس کی اولاد میں سے ہیں؟ آپ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. ان کے بیٹے اسماعیل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ ہیں، اسی خاندان میں سے آپ ہیں. تو امام مسلم نے اس کو روایت کیا، حدیث نمبر 2276. تو ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شریف النفس خاندان سے تھے. اگرچہ ان میں سے ایسے لوگ بھی تھے جو مسلمان نہیں تھے، لیکن دنیوی اعتبار سے، انسانی اوصاف کے اعتبار سے وہ بہترین لوگ مانے جاتے تھے. اپنی قوم کے شریف لوگ، اپنی قوم کے سردار اور اپنی قوم کے بڑے لوگ مانے جاتے تھے. یعنی آپ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، آپ ایک ایسی قوم میں مبعوث کیے گئے کہ ان کے باپ دادا کو کوئی نبی آ کے ڈرایا نہیں، خبردار کیا نہیں، اس لیے وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے. ان کے پاس کوئی نبی اور رسول نہیں آیا تھا ایک لمبے زمانے سے، لہٰذا وہ شرک اور کفر میں پڑے تھے، لیکن اعلیٰ انسانی اوصاف سے مالا مال تھے. اعلیٰ انسانی اوصاف ان میں پائے جاتے تھے. دیکھیے بعض اوقات انسان کافر ہوتا ہے لیکن اس میں خوبیاں ہوتی ہیں. جب اسلام لے آتا ہے تو ان خوبیوں کے ساتھ اسلام میں داخل ہوتا ہے. سخاوت اور عدل و انصاف اور لوگوں کی قیادت و لیڈرشپ کی کوالٹیز، اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا تھا خیارکم فی الاسلام خیارکم فی الجاہلیہ، اسلام میں تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو جاہلیت میں بہترین تھے، کیونکہ انسان اپنے اوصاف کے ساتھ اسلام میں داخل ہوتا ہے. تو وہ جو قوم تھی، عرب قوم، دنیاوی تمدن سے بہت دور تھی، وہ سیدھے سادے لوگ تھے. تمدن انسان کو بگاڑتا ہے. آج ہم ایسی ٹیکنالوجی اور یہ اور وہ اس چیز میں ہے، آج ہمارے انسانی اوصاف بتائیے کم ہو رہے کہ زیادہ ہو رہے؟ آپ سوچیے آج سے 50 سال پہلے گاؤں کھیڑے پاڑے کے لوگ ہوتے تھے، ان میں انسانی اوصاف بہتر پائے جاتے تھے، آج گھٹتے جا رہے ہیں. اسی لیے آج ایک راستے پہ ایک آدمی ایکسیڈنٹ ہو کے پڑا رہے تو آپ دیکھیے لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے بچانے کی فکر کرتے ہیں، بلکہ لوگ کھڑے ہو کر وہاں پر اس زخمی انسان کا ویڈیو نکالتے ہیں. اس کے لیے کوئی ایمبولینس نہیں بلاتا ہے، اس کو اٹھا کے اپنی گاڑی میں ڈال کے کوئی دواخانے تک نہیں پہنچاتا ہے. آج انسان بدتر سے بدتر ہوتا جا رہا ہے. ٹیکنالوجی بہتر ہو رہی ہے، ایجوکیشن سسٹم بہت اعلیٰ ہو گیا ہے، آن لائن بہت آگے نکل رہے انسان، ٹیکنالوجی بہت بڑھ رہی ہے، لیکن انسانی اوصاف آپ دیکھیے گھٹتے جا رہے ہیں. تو عربوں کو اللہ رب العالمین نے سب سے کاٹ کے دنیا سے الگ رکھا، ریگستان میں ڈالا. ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا وہاں بساؤ ان کو. انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، میں نے اپنی اولاد کو ایسی جگہ بسایا جہاں پہ کچھ اگتا بھی نہیں، کوئی ٹیکنالوجی نہیں، کوئی یعنی تمدن نہیں، کچھ بھی نہیں، وہاں پہ کوئی سویلائزیشن نہیں، ایک دم جا کے ریگستان میں بسا ہے. اس ریگستان میں انسانی کوالٹیز پروان چڑھی اس قوم کی، جو وہاں پنپی، جو وہاں پرورش پائی.
اور ایک دم وہ لوگ اگرچہ ان کے اندر وہ جاہلیت اور وہ ساری چیزیں تھیں، لیکن ان کے اندر اعلیٰ انسانی اوصاف بھی تھے. وہ لوگ حق کا ساتھ دینا، جان دینے تک وعدہ نبھانا، اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں تھیں، سچ بولنا اور فلاں چیز کرنا، سخاوت اور وہ بہت سارے اعلیٰ انسانی اوصاف جو ایک انسان کو بہتر بناتے ہیں، وہ ان میں تھے. بس ان کے پاس اسلام کی کمی تھی. اسلام جب آیا تو آپ بتائیے کیا ہوا. وہی لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروف ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، جاہلیت میں، گمراہی میں، کفر اور شرک میں پڑے ہوئے تھے. ایسے لوگ جب اسلام ان کو مل گیا، ساری انسانیت میں بہترین لوگوں بن گئے. یہاں حتیٰ کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ وہ جو میرے دور کے ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد. لیکن بہترین کون؟ میرے دور کے لوگ. یہ وہی تو لوگ تھے جن کو کفر و شرک سے نکالا گیا تھا. تو ان کے اندر اعلیٰ اوصاف تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تربیت سے وہ ایک دم نکھر کے سونے سے بھی اعلیٰ بن گئے. وہ تاریخ میں قائدین کے لیے قائد بن گئے کہ انہوں نے ایسا سماج بنایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اخذ کر کے آپ کی تربیت کے نتیجے میں ایسی حکومتیں بنائیں کہ بعد کے دور میں ایسی حکومتیں بن نہیں سکی، عدل و انصاف پر مبنی خوشحال حکومتیں. ایسے لوگ جن پر لوگ حکومت نہیں کرتے تھے، ان لوگوں نے ایسی حکومتیں کی کہ لوگ یعنی چاہتے تھے کہ ایسے حاکم ہمارے رہیں. تو یہ بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا کیا، اور آپ کا نسب اعلیٰ و ارفع تھا. آپ اچھے نسب سے تھے، یعنی آپ اچھے خاندان میں سے تھے. اس لیے کوئی آدمی آپ پر عیب نہیں لگا سکتا. یہ تو خاندان، کسی آدمی کو ذلیل کرنا ہو تو اس کے خاندان کو عیب لگایا جاتا ہے. اسلام میں جاہلیت ہے، یہ غلط ہے، لیکن انسانیت ہمیشہ سے کرتی آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ موقع بھی نہیں دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے خاندان میں رکھا جو سرداری اور اعلیٰ اوصاف اور شرافت کے لیے معروف تھا. تو یہ بھی آپ کی فضیلت ہے، آپ کی بڑی باتوں میں سے ہے، جس کو یعنی غیر مسلم، عیسائی اور اس طرح کے لوگ جتنے بھی ہیں جو ہمیشہ سے عیوب تلاش کرنے میں لگے رہتے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح کا عیب کبھی نہیں نکالا. نمبر 3، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں سے اور آپ کے اونچے مقام میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ اگر ان کے دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو وہ آپ کی نصرت کریں گے اور آپ پر ایمان لائیں گے. سارے نبیوں سے عہد لیا گیا تھا. اللہ نے وعدہ لیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو گے اگر تمہارے زمانے میں آئے تو. یہ شرف ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب اللہ تعالیٰ نے میثاق، عہد، وعدہ لیا نبیوں سے، سارے نبیوں سے، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، دیکھو جب کہ میں نے تم کو کتاب و حکمت عطا کی ہے، اتنی بڑی نعمت تم کو دی ہے، پھر ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئیں، مصدق لما معکم، جو اس چیز کی، اس تعلیم کی، اس حق کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس پہلے سے ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم یقیناً اس پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور ضرور اس کی مدد کرو گے. تمہارے ذمے ہے کہ تم اس رسول پر ایمان لاؤ گے، اور صرف ایمان نہیں لاؤ گے بلکہ تم کو عملاً اس رسول کی دعوت میں اس کی مدد کرنی پڑے گی. اللہ نے ہر رسول سے عہد لیا. قال اقررتم، اللہ نے کہنے کے بعد رسولوں سے
سوالیہ اقرار لیا. کیا کہا؟ اقرار تم اس کا اقرار کرتے ہو. وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک پکا وعدہ تم سے لیا. وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور تم نے اس پر اصرار یعنی اس پر عہد کیا. قَالُوا أَقْرَرْنَا، سارے نبیوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے جب عہد لیا تو انہوں نے کہا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں اس بات کا، ہم مانتے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم نے مان لیا، ہاں ہم ایسا کریں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے کہا تم گواہ رہنا، میں بھی تمہارے ساتھ اس بات پر، اس وعدے پر گواہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے عہد لیا کہ جب اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دور میں مبعوث ہوئے تو پھر انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا پڑے گا اور ان کی مدد کرنی پڑے گی. یہ فضیلت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں ثم ذکر ما اخذ علیہم یعنی علی اہل الکتاب وعلی انبیائہم من المیثاق بتصدیقہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اہل کتاب اور ان کے انبیاء سے جو میثاق اور جو عہد اللہ تعالیٰ نے لیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کا، آپ کو سچا نبی ماننے کا، یعنی بتصدیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاءہم واقرارہم بہ علی انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا عہد لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارے پاس آئیں تو تمہیں ان کی تصدیق کرنی پڑے گی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل سے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم تو پہلے کافر مت بنو، تمہارے پاس کتاب کا علم ہے، اس کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات نسل در نسل تم پڑھتے آئے ہو، اور اب جب جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں مبعوث ہوئے ہیں تمہارے پاس علامات ہیں، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی ہے اور آج بھی ہیں. محرف ہونے کے باوجود آج بھی بائبل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات ہیں. آگے ہم وہ بھی دیکھیں گے. اللہ نے کہا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، مشرکین انکار کریں، سمجھ میں آتی ہے بات، تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے، تم تو پہلے کافر مت بنو. اس اعتبار سے بھی کہ اگر تم نے پہلے کفر کیا تمہارے پیچھے کفر کرنے والوں کا گناہ بھی تم پر آئے گا، کیونکہ گمراہی کا راستہ کھولنے والا اس پر بعد میں اس گمراہی کے راستے پر چلنے والے، اس کفر کے راستے پر چلنے والوں کا سب کا گناہ ہوتا ہے. تم تو پہلے کافر مت بنو. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے بھی میثاق لی گئی تھی انبیاء کی تبعیت میں، ان کی ماتحتی میں، اور خود ان کے انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے میثاق لی تھی کہ اگر تمہارے دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوتے ہیں تم کو مدد کرنی پڑے گی. ایمان اور تعاون، ایمان اور مدد دونوں تم کو کرنی پڑے گی، نصرت کرنی پڑے گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے نبیوں سے میثاق لی تھی. امام ابن جریر الطبری نے اس کو اپنی تفسیر میں روایت کیا اور اس کی سند حسن ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال علی بن ابی طالب وابن عمہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کا کہنا ہے ما بعث اللہ نبیا من الانبیاء الا اخذ علیہ المیثاق، کوئی نبی، سارے نبیوں میں سے کوئی نبی اللہ نے ایسا نہیں بھیجا مگر اس سے ضرور 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 اللہ تعالیٰ نے اس بات کا عہد لیا. کیا عہد لیا؟ لئن بعث محمدا وهو حی لیؤمنن به ولینصرنہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور آپ کی نبوت اور رسالت کے دور میں اگر وہ نبی زندہ رہے تو انہیں آپ پر ایمان لانا ضروری ہے اور آپ کی مدد کرنا ضروری ہے. وَأَمَرَهُ أَن يَأْخُذَ الْمِيثَاقَ عَلَى أُمَّتِهِ، اور اس نبی کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ وہ اپنی امت سے بھی میثاق لیں گے کہ لَإِن بُعِثَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُمْ أَحْيَاءٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَيَنْصُرُنَّهُ، کہ ہر نبی کو اس بات کا حکم دیا کہ اپنی امتوں سے بھی وعدہ لو، عہد لو کہ اگر وہ تو آپ کے امتی رہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے
تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی تصدیق کریں اور آپ کا تعاون کریں، آپ کی نصرت کریں۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں یہ بات نقل کی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سارے نبیوں سے اللہ رب العالمین نے عہد دیا تھا۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ تابعین میں سے ہے، قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ، اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں هَذَا مِيثَاقٌ أَخَذَهُ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّينَ أَن يُصَدِّقَ بَعْضُهُم بَعْضًا، یہ اللہ کی طرف سے ایک میثاق ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا، کیا کہ ان میں سے ہر نبی دوسروں کی تصدیق کرے گا، بعض کی تصدیق کریں گے۔ وَأَن يُبَلِّغُوا كِتَابَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے میثاق لی، عہد لیا کہ وہ اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچائیں گے۔ فَبَلَّغَتِ الْأَنْبِيَاءُ كِتَابَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، تو نبیوں نے اللہ کی کتاب کو اور اس کے تمام پیغامات کو جو کتاب کی شرح میں تھے، ان کو اپنی اپنی قوموں تک پہنچا دیے۔ وَأَخَذَ عَلَيْهِمْ فِي مَا بَلَّغَتْهُمْ رُسُلُهُمْ أَن يُؤْمِنُوا بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَيُصَدِّقُوهُ وَيَنصُرُوهُ، اور وَأَخَذَ عَلَيْهِمْ فِي مَا بَلَّغَتْهُمْ رُسُلُهُمْ، اور قوموں سے، امتوں سے بھی یہ میثاق لی گئی جو رسولوں نے ان تک پہنچائی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، آپ کی تصدیق کریں گے اور آپ کی مدد کریں گے۔ لہٰذا ہر امت پر لازم تھا کہ اگر ان کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ آپ کی مدد کریں، آپ پر ایمان لائیں، آپ کی تصدیق کریں۔ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس کو روایت کیا اور یہ حسن سند سے روایت آئی ہے۔ تو تیسری چیز ہم نے یہ دیکھی کہ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میثاق، آپ پر ایمان لانا، ہر نبی کے لیے ضروری قرار دیا۔ صرف ایمان لانا ہی نہیں بلکہ آپ کی مدد کرنا ہر نبی پر فرض تھا، جس کا ہر نبی نے وعدہ کیا۔ کیسی عظیم الشان شخصیت ہے جس کی مدد کرنا ہر نبی کے لیے لازم ہو، اس پر فرض ہو کہ اگر اس کا امکان پیدا ہو جائے تو کرنا پڑے گا۔ آپ غور کریں ہمارے لیے کتنی بڑی ذمہ داری ہے، جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد میں آپ کی مدد کریں۔ آگے اس بارے میں بھی انشاءاللہ ایک باب آئے گا۔ نمبر 4، چوتھی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں بھی آپ کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ ایسی عظیم الشان شخصیت ہیں کہ آپ کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اس کی تفصیل آگے بھی انشاءاللہ آئے گی، لیکن یہاں ہم اتنا حصہ سمجھیں گے جو ہمارے باب سے متعلق ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 157، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والوں کی تعریف کرتے ہوئے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ ایمان والے، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی ہے اللہ کا اور امی ہے، نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے۔ نبی نبوہ سے ہے یا نبأ سے ہے۔ نبی کے معنی ہوتے ہیں، ابن منظور جیسے کہ جنہوں نے لکھا اپنی لسان العرب میں، نبی کہتے ہیں من انبأ عن اللہ، جو اللہ کی طرف سے خبر دے، ادھر ادھر کی خبر نہیں، بلکہ نبی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس کوئی خبر آئے اور وہ لوگوں کو بتائے۔ رسول کہتے ہیں اس کو جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے، اللہ اس پر ذمہ داری ڈالتا ہے کہ اس کو فلاں قوم تک، فلاں لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو نبی اور رسول یہ دو مقامات ہیں۔ رسول نبی سے اونچا مقام ہوتا ہے، نبی سے بڑھ کر رسول کا مقام ہوتا ہے۔
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے. اللہ کا پیغام آپ تک آیا اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھی بھیجا. لیکن ایک اور وصف آپ نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، الامی. رسول کیسے ہیں؟ یہ امی ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں. اس کے بارے میں آگے بھی انشاءاللہ بات آئے گی. آپ امی ہیں. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. یہ ایسے نبی ہیں جن کا تذکرہ لکھا پاتے ہیں. یجدونہ، اہل کتاب لکھا پاتے ہیں آپ کا تذکرہ. کہاں؟ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اہل کتاب کو معلوم ہے، انہیں ایزیلی ایکسیسیبل ہے وہ ریفرنس، آسانی سے انہیں وہ حوالہ مل جاتا ہے، وہ مقام ان کو معلوم ہے. تورات میں بھی اور انجیل میں بھی معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں کر دیا تھا. بلکہ اتنا ہی نہیں، بلکہ صحابہ کا بھی تھا. ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل. اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں نہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ کے ساتھی، آپ پر ایمان لانے والے صحابہ، ان کا بھی تذکرہ پچھلی کتابوں میں کر دیا، کیونکہ ان کی بھی اپنی شان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو الگ نہیں کیا جا سکتا. تو جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کا تذکرہ کیا، آپ کے ساتھ دعوت میں اور ہر قسم کے مجاہدے میں شریک ہونے والے صحابہ کا بھی تذکرہ اللہ نے پچھلی کتابوں میں کیا ہے. تو کہا کہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کا تذکرہ وہ تورات و انجیل میں لکھا پاتے ہیں. تو اس سے معلوم ہے کہ پچھلی کتابوں میں آپ کا تذکرہ تھا. عطا ابن یسار کہتے ہیں، لقیت عبد اللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما. میری ملاقات ہوئی عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے. یہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ تورات کے پڑھنے والوں میں سے تھے، تورات و انجیل کا علم ان کے پاس تھا. قلت اخبرنی عن صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التوراۃ. کہتے ہیں عطا ابن یسار کہتے ہیں، میں نے کہا عبداللہ ابن عمرو سے کہ تورات میں جو صفت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ذرا آپ بتائیے تو صحیح، آپ تو پڑھتے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے. قال اجل، کا ضرور بتاتا ہوں. واللہ انہ لموصوف فی التوراۃ ببعض صفتہ فی القرآن. کہا کہ اللہ کی قسم، قرآن میں بعض اوصاف جو آپ کے بیان ہوئے ہیں وہ اوصاف بھی تورات میں آئے ہیں، وہ تورات میں بھی آئے ہیں. بعض صفات جو قرآن کریم میں آپ کی بیان کی گئی ہیں تورات میں بھی ہیں. کیا ہیں؟ یا ایہا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے نبی، ہم نے آپ کو لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا. کیسے، کیا بنا کر بھیجا؟ گواہ، خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا. آپ بشیر بھی ہیں اور آپ نذیر بھی ہیں. آپ جنت کی خوشخبری سنانے والے ہیں ایمان و عمل پر، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو خبردار کرنے والے ہیں قیامت کی ہولناکیوں سے اور انسان کے کفر اور اس کی معصیت کے برے انجام سے، آخرت کے عذاب سے، دنیا کے عذاب سے بھی خبردار کرنے والے ہیں. دین پر چلنے میں دنیا میں کیا منافع ہیں اور آخرت میں کیا نجات اور آخرت کی کیا سعادت ہے، اس کی خوشخبری سنانے والے بھی ہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے نبی، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر اور خوشخبری سنانے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. وحرزا للأمیین، اور اے نبی ہم نے آپ کو امیوں کے لیے حرز، امان، پناہ بنا کر بھیجا ہے. آپ پناہ ہو، سیکیورٹی ہو، کس کے لیے؟ امیوں کے لیے، ان پڑھ لوگوں کے لیے. عرب میں عام طور سے ان پڑھ لوگ تھے، بڑی مشکل سے کاغذ ملتا تھا، بڑی مشکل سے ان کو کاغذ ملتا تھا، کاغذ، قلم، مشکل سے. کس پہ لکھتے تھے وہ؟ کھجور کی چھال پہ لکھتے تھے، پتھر کے سل پہ لکھتے تھے، پتوں پہ لکھتے تھے، کپڑوں پہ لکھتے تھے، تو ان کے پاس چمڑے پر لکھتے تھے.
وہ بہت پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، مشکل سے کچھ لوگ ہوا کرتے تھے ان میں پڑھے لکھے لوگ. هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اسی لیے اللہ نے کیا کہا، وہ اللہ ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول بنا کر بھیجا، انہی میں سے. وہ قوم ان پڑھ قوم تھی، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، انا امتا امیہ لا نکتب ولا نحسب الشہر کذا وکذا. آپ نے کہا ہم ایک ان پڑھ قوم ہیں، ایک ان پڑھ امت ہیں، امی امت ہیں، ہم نہ لکھتے ہیں نہ حساب کرتے ہیں. بعض جاہلوں نے جو منکرین حدیث ہے اس حدیث کا انکار کر دیا. الجہل یخلق الاعاجیب، جہالت عجائبات پیدا کرتی ہے. آدمی جب خود نہیں سمجھ پاتا ہے تو بات ہی کو غلط بولتا ہے. اتنا اچھا عقل مند وہ کہ اس کو نہیں سمجھا تو سب غلط. ویسی جیسے ایک آدمی جس کو آج یعنی ستاروں کا اگر بتایا جائے وہ ماننے سے انکار کر دے، ہیلی کاپٹر کے بارے میں، راکٹ کے بارے میں، اور موبائل کے بارے میں، اور ٹیکنالوجی کے بارے میں اس کی عقل سے اوپر کی بات بتائی جائے اس کا انکار کر دیتا ہے. کیوں؟ اس کی سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو بعض اوقات منکرین حدیث انکار کر دیتے. کیا کہا؟ انا امتا امیہ، ہم ایک امی امت ہیں، ان پڑھ امت ہیں. لا نکتب ولا نحسب، ہم نہ لکھتے ہیں نہ حساب کرتے ہیں. کہا کہ دیکھو لکھتے نہیں حساب نہیں کرتے، قرآن میں لکھنے کا ذکر آیا ہے، قرآن کتاب ہے، اور اسی طرح سے حساب ہے قرآن میں، 11 کوكبا، اور کتنی ساری گنتیاں قرآن میں ہیں، اور اس میں زکوٰۃ ہے، اس میں میراث ہے، اس کے اندر مہینوں کی سب کچھ ہے، گنتی نہیں. یہ حدیث صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ حساب ہی نہیں، حساب تو کرنا پڑے گا، زکوٰۃ کا حساب کرنا پڑے گا، میراث کا. یہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی ہے. لوگوں نے کہا ایسا. یہاں بات کیا بیان ہو رہی ہے؟ لا نکتب ولا نحسب الشہر کذا وکذا. آپ نے کہا مہینہ ایسا ایسا ہوتا ہے، پھر آپ نے کہا ایسا 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 اور ایسا ایسا اور ایسا. پہلے کیا؟ 30، اس کے بعد 29. بس مہینہ ایسا رہتا ہمارے پاس. نکشتر میں کیا ہے نہیں کرتے ہیں. جو بہت سارے نجومی حسابات کرتے تھے، کہا ہمارے پاس ایسے حساب کتاب کیلکولیشن رائٹنگ اور یہ سب نہیں. ہمارے پاس سیدھا سیدھا معاملہ ہے، یا تو مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے یا تو 29 دن کا ہوتا ہے. تو اس طرح سے اللہ، آپ سخت دل نہیں ہو، آپ سخت زبان نہیں. فض سخت زبان، فض غلیظ جس میں شدت ہو. ولا غلیظ القلب، قرآن میں اللہ نے خود فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اے نبی اگر آپ سخت زبان ہوتے اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے دور ہو جاتے. وَلَا سَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ، اور آپ بازاروں میں شور شرابہ کرنے والے نہیں ہوں. یہ بد اخلاقی مانی جاتی ہے کہ آدمی شور شرابہ کرے، ویسے بھی اور بازار میں کرے تو آدمی بازار میں جا کے چلاؤ تو یہ برا مانا جاتا ہے. ایک آدمی بازار میں شور شرابہ کرے. ولا سخاب فی الاسواق ولا يدفع بالسیئۃ السیئۃ، اور آپ ایسے بھی نہیں کہ آپ برائی کے بدلے برائی کریں. ولکن یعفو ویغفر، بلکہ آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ معاف کرتے ہو اور لوگوں کے غلطیوں کو کے ساتھ مغفرت کا معاملہ کرتے ہو، پردہ پوشی کا معاملہ کرنا، درگزر کرتے ہو، معاف کر دیتے ہو. وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ، اللہ تعالی آپ کو دنیا سے اٹھائے گا نہیں، آپ کو موت نہیں دے گا جب تک کہ ٹیڑھی قوم کو سیدھا نہ کر دے. آپ دیکھیے کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات یہاں پر ہے. یہ پچھلی کتابوں میں ہے کہ اللہ آپ کو موت نہیں دے گا جب تک کہ ٹیڑھے لوگوں کو سیدھا نہ کر دے. اور وہ ٹیڑھا پن کیا ہے اور سیدھا پن کیا ہے؟ بِأَن يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، کہ وہ لوگ لا الہ الا اللہ کو ماننے لگے، اس کا اقرار کرنے لگے. وَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا، جب تک کہ اللہ تعالی اندھی آنکھوں کو کھول نہ دے اور بہرے کانوں کو کھول نہ دے اور بند دلوں کو کھول نہ دے.
تب تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو موت نہیں دے گا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ صحیح البخاری میں کتاب البیوع اور حدیث نمبر 2125، تو یہ روایت یہاں موجود ہے۔ اگر اس کو کسی کو دیکھنا، دیکھیے کتنی ساری چیزیں اس میں ہیں کہ آپ کا مقام، آپ بندے رسول ہیں اللہ کے، شاہد ہیں، مبشر ہیں، نذیر ہیں، امیوں کے لیے پناہ ہیں۔ امی کس کے پاس جائے گا سیکھنے کے لیے؟ پڑھنا لکھنا آتا نہیں۔ اگر کوئی جائے پڑھے لکھے کے پاس، ایک کام کرو، کتاب پڑھو۔ آج کیا کرتا ہے آدمی، میرا ایک ویب سائٹ ہے اس پہ جا کے آپ ڈیٹیل پڑھ لو، یہ دیکھو یہ میرا یہ فلاں چیز ہے، کتاب ہے، اس کو پڑھو۔ امی کیا کرے گا؟ اور امی کے اندر بہت ساری اور بھی کمیاں ہوتی ہیں، سمجھتا نہیں اس کو کیسے سیکھنا، سمجھتا نہیں۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، کہا مجھے اجازت دیجیے۔ کیا کی اجازت؟ زنا کی اجازت دیجیے۔ اگر آپ کے پاس کوئی آ کے ایسا کہے، مسجد میں بیٹھ کے کہے مجھے زنا کی اجازت دیجیے، کتنا غصہ آئے گا، مار کے بھگائیں گے اس کو۔ آپ نے بٹھایا، کہا تو یہ پسند کرے گا کہ تیری والدہ، بہن، خالہ، پھوپھی ان کے ساتھ میں کوئی کام کریں؟ تجھے پسند ہے؟ کہا نہیں، بالکل نہیں۔ کہا کہ لوگ بھی تو پسند نہیں کرتے ہیں۔ جس کے ساتھ تو زنا کاری کی اجازت مانگ رہا ہے، کسی نہ کسی کے ساتھ تو زنا کرے گا۔ وہ عورت کسی نہ کسی کی بہن ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، وہ پسند کرے گا۔ جب تو پسند نہیں کرتا وہ کیسے کرے گا؟ یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے اس کو سمجھایا اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اس کے لیے دعا کی، تقویٰ کی، پرہیزگاری کی، پاکی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے لوگوں کو، ایسی ایسی قوم تھی، اتنی ساری حدیث میں آپ دیکھیں کتنے سارے آپ کو روایتیں ملیں گی، عجائبات آپ کو ملیں گے، کیسے کیسے لوگوں کو آپ نے اس زمانے میں، سیدھے سادے بھولے بھالے لوگ تھے، ان پڑھ لوگ تھے، ان کو نہیں معلوم تھا کیسا کرنا، آپ نے ان کو بٹھا کے سمجھایا، موٹی موٹی چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو سکھائیں۔ آپ امیوں کے لیے حرز، پناہ تھے، امان تھے۔ پھر آپ اللہ کے بندے رسول تھے، آپ متوکل تھے۔ آپ دیکھیے توکل کیسا، غار ثور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے لیے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فکر مند ہیں۔ کہا اللہ کے رسول، دیکھیے مشرکین غار کے دہانے تک آ گئے، اور اگر نیچے جھک کے دیکھیں گے تو اللہ کے رسول ہم تو دکھ جائیں گے، اب کیا کرنا؟ پریشان۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خطرے میں، اپنی جان سے زیادہ صحابہ فکر کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہماری گردن اڑا دی جائے لیکن آپ کے پاؤں میں کانٹا بھی نہ چبھے، ان کی یہ مینٹالٹی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کیسے؟ آپ نے کہا اے ابو بکر، ان دو کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ یعنی ایسا توکل کہ ایسے خطرے کے موقع پر بھی آپ ڈگمگاتے نہیں تھے، آپ بہادر انسان تھے، لیکن آپ کی بہادری کا مدار اللہ رب العالمین کی عظمت پر تھا۔ آپ اللہ پر توکل کرنے والے تھے، اکیلے آپ تھے، اکیلے کھڑے ہوئے، اکیلے بازاروں میں جاتے تھے، لوگوں کو دعوت دیتے تھے، آپ کے خلاف سازشیں ہوتی تھی، آپ کے خلاف کیا نہیں ہوتا تھا۔ آپ طائف چلے گئے، نہ ابو طالب ہے نہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ہے، دونوں کی وفات ہو چکی ہے، آپ چلے گئے طائف، معلوم نہیں کیا ہوگا۔ عرب کے لوگ تلواریں لے کے گھومتے تھے بھائی، کسی کا بس چلا، نکالی تلوار، گردن مار دی، کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم توکل کرنے والے تھے۔ آپ کے دروازے پر مدینہ میں پہرا دینے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول، آپ کے رب کی طرف سے جو پیغام آیا اس کو پہنچائیے، اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، لوگوں کا خطرہ ہے ہاں، لیکن اللہ آپ کو بچائے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ نے باہر جو پہرا دینے والے تھے ان سے کہا جاؤ، اللہ نے اپنی طرف سے حفاظت کا انتظام کر دیا، وعدہ کر دیا، ہٹا دیا نگرانی کرنے والے سیکیورٹی گارڈز کو، ہٹا دیا وہاں سے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نہ آپ سخت زبان ہو، نہ سخت دل ہو، اور آپ بازاروں میں شور شرابہ کرنے والے نہیں، برائی کے بدلے برائی نہیں کرتے۔ فتح مکہ کے وقت میں آپ کیا کیا؟ چھوڑ دیا ان لوگوں کو، اور کتنے سارے مقامات پر آپ نے چھوڑ دیا۔ آپ کے خلاف سہیل بن عمرو بڑے بڑے خطبے دیتے تھے، لوگوں کو بھڑکاتے تھے۔ جب پکڑے گئے بدر کے وقت میں تو حضرت عمر لے کے آئے،
توڑو دانت اوپر کے دو نیچے کے دو, توڑ دو اس کے دانت. بہت فصیح بیانات کرتا, آپ کے خلاف سپیچ دیتا ہے, سامنے کے دو نیچے کے اوپر کے دونوں دانت توڑ دو. کائے کی تجوید, اب بات ہی نہیں. عربی کے لیے زبان میں دانت بہت ضروری ہے. عربی جو جانتا ہے, تجوید کے کورس کیا, اس کو بہت معلوم ہے دانت بہت امپورٹنٹ ہے عربی کے لیے. کہ دانت توڑ دو اس کے. آپ نے کہا نہیں, آپ نے ان کو چھوڑ دیا. ایسی شفقت, ایسا معافی کا معاملہ. ثمامہ ابن اثال پکڑ کے لائے صحابہ, ان کو باندھ دیا مسجد کے ستون سے. بندے میں ٹہرے, دیکھ رہے سب کو نماز پڑھ رہے, آ رہے جا رہے لوگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 3 دن تک ان کے پاس گئے. اے ثمامہ, کیا ہے تمہارے پاس؟ کہ میرے پاس یہ ہے, پیسہ ہے, میں اپنے بدلے دے سکتا ہوں, شریف خاندان کا ہوں, ایسا خون میرا ہے, اگر آپ میرے ساتھ احسان کرو گے تو بدلہ چکاؤں گا. بہت ساری باتیں. 3 دن ہوا, اس کے بعد 3 دن کے بعد چھوڑ دیا. کھول دو رسی, آزاد کر دو. سیدھا گئے ایک باغ میں, جا کے غسل کیا, واپس آ کے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ. زمین پر جتنے لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی انسان تھا میرے نزدیک تو آپ تھے. اب آپ سے زیادہ میرے نزدیک کوئی محبوب نہیں ہے. 3 دن میں دنیا بدل گئی. دن کی زندگی, جو دل کی دنیا بدل گئی 3 دنوں کے اندر. کچھ تو دیکھا ہوگا. کوئی لیکچر نہیں, کچھ نہیں, کیا نہیں. 3 دن دیکھا پورا مسجد نبوی کا ماحول, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے جا رہے, لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا. آپ کی شخصیت سے متاثر ہو گئے, کہا آپ سے زیادہ آج کوئی میرے دل میں محبوب نہیں ہے. مسلمان ہو گئے ایسی شخصیت سے. ولا سخاب فی الاسواق, برائی کے بدلے برائی نہیں کرتے, معاف کرتے ہیں, درگزر کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں اٹھائے گا جب تک کہ ٹیڑھی قوم کو سیدھا نہ کر دے. ٹیڑھی قوم کو سیدھا نہ کر دے. وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے. آپ دیکھیے, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اللہ نے آپ کی زندگی میں آیت نازل کی. اذا جاء نصر اللہ, جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے, اور آپ دیکھو کہ لوگ ایک ایک کر کے نہیں, چھپ چھپا کے اندھیرے میں فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو جب آپ یہ دیکھو تو آپ کیا کرو؟ فسبح بحمد ربک واستغفر. آپ اللہ کی پاکی بیان کرو, اللہ کی حمد کرو, اور اللہ سے استغفار کرو. انہ کان توابا, وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. تو آپ کو آپ کی زندگی میں اللہ نے دکھایا کہ فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو یہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کی زندگی آپ کو موت نہیں دے گا جب تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ کہنے والے. غالب ہو گیا توحید, غالب ہو گئی عرب میں, شرک اکھاڑ کے پھینک دیا گیا. گھر کے اللہ کے گھر کو شرک سے پاک کر دیا گیا. توحید کا گھر بن گیا. آج تک ہے. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا ہے پچھلی کتابوں میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے اندھی آنکھوں کو بینائی دے گا, بہرے کانوں کو سننے کی توفیق دے گا, بند دلوں کو اللہ کھول دے گا. کتنے صحابہ تھے بولتے تھے نہیں مانوں گا, میں مر جاؤں گا, پہاڑ سے کود جاؤں گا, لیکن اسلام قبول نہیں کروں گا. اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ ہوئے نا مسلمان, ماننا پڑا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیے, جان کے دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, ہوئے نا مسلمان. کتنے لوگ, خالد بن ولید احد کی جنگ میں سارا نقصان جو ہوا وہ انہی کی تو یعنی ماتحتی کی وجہ سے, انہی کی جنگی اصولوں کی وجہ سے ہوا, انہی کی ترکیب کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا. جب اتر آئے نیچے تیر انداز, یہ بھاگ رہے تھے, فرار ہو رہے تھے مشرکین, گھوم کے دیکھا انہوں نے نیچے آ رہے لوگ, گھوم کے پہاڑ کے اس سے پھر ادھر سے آگے پیچھے سے حملہ کیا. وہ بھی نہیں مانتے تھے, دشمن تھے اسلام کے. کتنے لوگ تھے, نہیں مانوں گا, مانے, اسلام قبول کیا. ان کو نہیں ملی توفیق, نہیں ملی. لیکن کتنے لوگ جو آپ کو شروع سے آپ کو غلط کہتے تھے, لیکن ایک وقت آیا کہ انہیں ماننا پڑا, انہیں کلمہ پڑھنا پڑا. انہوں نے آپ کی شخصیت کو دیکھا, آپ کی دعوت کو دیکھا, انہوں نے اسلام کو قبول کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کئی دلوں کو کھول دیا. آج بھی آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے پڑھا اسلام کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اس لیے کہ وہ غلطی ڈھونڈنا چاہتے تھے. اینٹی اسلام, اسلاموفوبیا, وہ دیکھنا کیا غلط ہے اس میں, ڈھونڈو ذرا نکالو. دیکھتے پڑھتے
ان کو لگا یہ صحیح ہے میں غلط ہوں. وہ ایسی جیسے کوئی انسان کے آئینے میں کیا غلطی نکالیں گے ذرا دیکھیں گے. آئینہ دیکھ رہا تیرے چہرے پہ غلطیاں ہیں بھائی, اس کو صاف کر, آئینہ نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور قرآن کے بارے میں انہوں نے پڑھا, دیکھا, ان کو لگا میں غلط ہوں, یہ صحیح ہے, اور اس سے اچھا کچھ نہیں, یہی ٹروتھ ہے, یہی حق ہے, یہی سچائی ہے, یہی سب سے بہترین دین ہے. انہوں نے اپنایا. کتنے لوگ ہیں, ان پڑھ تو ہے ہی ہیں, پڑھے لکھے لوگ ایسے ملکوں میں جہاں پر تعلیم بہت اعلیٰ پیمانے پر عام ہے, کتنے لوگ مسلمان ہیں, اور ہر میدان کے لوگ, سپورٹس مین, اور کتنے سارے جو میڈیا میں لوگ تھے, پالیٹیشنز, اور کتنے سارے لوگ ایجوکیشن کے میدان میں تھے, مسلمان ہوئے. تھنکرز مسلمان ہوئے کتنے لوگ, اور ہو رہے ہیں, رکنے کا نام نہیں لیتے. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک چراغ ہے جو لوگوں کو اپنی طرف روشن چراغ کی طرح, جو آپ کی سیرت آج بھی کتابوں میں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے وہ اٹریکشن انسان کو ہوتا ہے کہ واقعی ایک ایسا انسان گزرا ہے دنیا میں جس کی کوئی نظیر نہیں ہے, جس کی زندگی پوری کی پوری ہدایت ہے, جس کی زندگی پڑھنے کے بعد انسان کا دل مانوس ہو جاتا ہے گویا کہ سالوں سے جو قربت ملی ہو اس کو. وہ شخصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی انصاف کے ساتھ آپ کی سیرت کا مطالعہ کرے اور آپ سے محبت نہ کرے, ممکن نہیں ہے, یا پھر اس کے سینے میں دل ہی نہیں ہے. تو یہ جو باتیں صحابی نے کہیں, جو تورات سے نقل کی, آج بھی اس کا کافی حصہ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو بائبل میں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ جس کو کہتے ہیں, اس میں آئزیہ, اس میں 42 چیپٹر 42 ورس نمبر 1 سے 23 تک ہے. اس کو پڑھنے کے بعد واقعی لگتا ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے, آج بھی ہے. اور ابن قیم نے اس کا حوالہ دیا ہے, ابن قیم نے بھی اسی کا حوالہ دیا, جیسے آیات جس کو کہتے ہیں, تو آئزیہ اس کو انگلش میں کہتے ہیں, آئزایہ, اس میں چیپٹر 42 1 سے لے کے 20. آپ جا کے بائبل پڑھتے مت بیٹھو ابھی, لیکن یاد رکھو کہ ایسا ہے, بعض اہل علم کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے, کافی وقت ہو گیا ہے, اور انشاءاللہ مزید باتیں, اس میں 2 باتیں اور رہ گئی ہیں اسی باب میں, جو چوتھا باب ہے. پچھلی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ. انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو ہم مزید پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو انشاءاللہ آئندہ بھی یہ درس کا سلسلہ, بعض احباب ہمارے جو بنگلور دروس کے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ایک ہی درس نہ لیں, آپ اس کا سلسلہ جاری رکھیں. تو ٹھیک ہے, انشاءاللہ جتنے بھی درس ہوتے ہیں, ہم کو معلوم نہیں کتنے ہوں گے, تو ہم اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. 30 ابواب ہیں, 4 ابھی ہوئے ہیں, تو انشاءاللہ جیسا بھی ہوتا ہے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. اور گویا کہ یہ اس دور میں خصوصاً مسلمانوں کے لیے ایک مرہم کی طرح ہے, جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں. تو یہ پڑھنے سے دل کو تسکین ملتی ہے, اور اس سے علم ملتا ہے, تاکہ ہم اس علم کو لوگوں میں عام کر سکیں اور لوگوں تک پہنچائیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں جانتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی قدر کریں, اور آپ کے عالی مقام کو لوگوں کے سامنے بیان کریں, خاص طور سے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے سامنے. یہ جو کتاب میں جمع کر رہا ہوں, اس پر کام ہو رہا ہے انشاءاللہ, یہ بچوں کے لیے ہے. تو ہمارے بچے, اگلی نسل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کما حقہ جاننے والی بنے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھتا فرمائے اور دین کا علم حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.